الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارے نور الرضا کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نماز کے مکروہات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس فصل کے اندر مختلف مکروہات بیان کیے گئے ہیں، مکروہ تحریمی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، وہ چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور جو بذات خود چیزیں کرنا یہ مکروہ ہیں۔ اور بسا اوقات نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی، لیکن وہ چیزیں کرنا مکروہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح نماز کے علاوہ دوسرے مکروہات بھی ہوتے ہیں، جیسے تلاوت کے مکروہات، جیسے خلاف ترتیب اگر کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ مکروہات اس کے اندر آئے ہیں۔ جو مکروہ تحریمی جن چیزوں کی وجہ سے نماز ہوتی ہے تو وہ ہے کوئی واجب چھوٹ جائے۔ نماز کا اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یا پھر کسی فرض کے اندر تاخیر ہو جائے، ایک رکن کے برابر تاخیر ہو جائے فرض کے اندر، تو اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرتا تو نماز دوبارہ لوٹا کر پڑھنا اس پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کو جی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ کل کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا کہ درود پاک پڑھنا نماز کے اندر یہ سنت مؤکدہ ہے، تو یاد رکھیے سنت مؤکدہ درود پاک کا اگر کوئی بندہ پڑھنا چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ سجدہ سہو اس پر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ جو درود پاک پڑھنا ہے وہ واجب نہیں ہے۔ ہم نے جب واجبات صلات پڑھے تھے تو اس کے اندر ہم نے نہیں پڑھا تھا کہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، جی البتہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک کو چھوڑے گا، ترک کرے گا، تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ چلیں آگے جی پڑھتے ہیں جو مکروہات رہتے ہیں۔ تو کل ہم نے جو آخری مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ کپڑے کے اندر اگر بندہ اس طرح لپٹ جاتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں کو باہر نکال نہیں سکتا، اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ بندہ بندے کی یہ کرنا بندے کا مکروہ ہے۔ والاندراج فیہ بحیث لا یخرج یدیہ، کہ اس کپڑے کے اندر اس طرح داخل ہو جانا کہ اس سے اپنے ہاتھوں کو نہ نکال سکے، لا یخرج یدیہ، اپنے ہاتھوں کو نہ نکال سکے ان کپڑوں سے۔ تو اس طرح اگر اس کپڑے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اپنی جو طرف اس کو لپیٹ لیتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ نماز یہ جو فعل ہے یہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَجَعْلُ الصَّوْبِ تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرْحُ جَانِبَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، کپڑے کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے لے کر، جعل الصوب تحت ابطہ الایمن، اپنے دائیں کندھے کے نیچے کپڑے کو لینا، یعنی ایک چادر کو لینا، اور اس چادر کا جو ایک حصہ ہے، ایک جو اس کا بنتا ہے کنارہ، تو وہ کنارہ لے کر اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے لے کر آنا۔ پھر جو اس کپڑے کے دونوں کنارے ہیں وطرح جانبیہ علی عاتق الایسر، اور اس کپڑے کے دونوں کناروں کو اپنے الٹے کاندھے پر لٹکا دینا، سیدھے کندھے سے لے کر آنا، پھر الٹے کندھے کے اوپر دونوں کناروں کو لٹکا لینا، تو ایسا کرنا یہ بھی نماز کی حالت کے اندر مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ جی اس کے بعد کہتے ہیں استاد صاحب ایک وَقِرَاءَتُ فِي غَيْرِ، جی بولیں۔ جی ایک تو استاد صاحب یہ کپڑا ہم لٹکاتے ہیں تو جیسے رومال ہوتا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، ایک تو اوپر سے ایسے لٹکا دیتے ہیں اور فلوٹ کر دیتے ہیں اوپر ایک سائڈ پر۔ جی جی، یعنی یہ ہے نا جو سیدھا کندھا ہے تو سیدھے کندھے کی طرف سے ایک جو کنارہ ہے وہ لے کر آئے گا،
سیدھے کندھے کے نیچے سے بغلوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ لے کر آئے گا. پھر جو اس کا الٹا کندھا ہے، جو اس کا بایاں کندھا ہے، اس بائیں کندھے پر اس کپڑے کے دونوں کناروں کو رکھے گا. تو یہ ایک صورت بن جاتی ہے. تو یہ کرنا بھی نماز کی حالت میں مکروہ ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں وقراءت فی غیر حالت القیام، قیام کی حالت کے علاوہ میں تلاوت کرنا. جو تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کا جو محل ہے وہ ہے قیام میں، حالت قیام میں قرات کرنا یہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر قرات کے علاوہ اگر کوئی بندہ قیام کے علاوہ کسی اور جگہ میں، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، قاعدے کے اندر اگر بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. اور یہ مکروہ تحریمی ایسا ہے جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی بن جاتی ہے. اور بندہ اگر ایسا کرے گا تو اس پر سجدہ سو لازم ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں وَإِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي التَّطَوُّعِ، پہلی رکعت کو نفل کے اندر طویل کرنا. اطالۃ الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت کو طویل کرنا. پھر تطوع، تطوع کہتے ہیں نفل کو. تو نفل نماز میں اگر کوئی بندہ پہلی رکعت کو طویل کرتا ہے تو یہ بھی کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا. وتطویل الثانیۃ علی الاولی فی جمیع الصلوات، تمام نمازوں میں پہلی رکعت پر دوسری رکعت کو طویل کرنا یہ بھی مکروہ ہے. تطویل الثانیۃ علی الاولی فی جمیع الصلوات، تمام نمازوں میں پہلی رکعت پر دوسری رکعت کو زیادہ کرنا. یعنی پہلی رکعت اس نے طویل کم کی اور جو دوسری رکعت ہے اس کو طویل زیادہ کرتا ہے، تو یہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز ہوگی، اس کی یہ کرنا مکروہ تحریمی ہو، یہ کرنا مکروہ ہے. لیکن اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلی جو رکعت ہے اس کو لمبا کیا جائے اور جو دوسری رکعت ہے اس کو تھوڑا سا مختصر کیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں وتکرار السورۃ فی رکعۃ واحدۃ من الفرض، وتکرار السورۃ فی رکعۃ واحدۃ من الفرض، فرض کی پہلی رکعت میں سورت کا تکرار کرنا. پہلی نہیں بلکہ ایک رکعت میں، فرض کی ایک رکعت میں، فی رکعۃ واحدۃ من الفرض، فرض کی ایک رکعت میں سورت کا تکرار کرنا. سورت کو ایک بار یا ایک بار نہیں بلکہ دو یا دو سے زیادہ بار اگر کوئی بندہ ایک رکعت کے اندر سورت کو پڑھتا ہے تو یہ بھی کرنا مکروہ ہے. لیکن یہ فرض کے اندر. نفل کے اندر جیسے تہجد کے بارے میں آتا ہے تو وہ بندہ ایک سورت کو دو تین بار پڑھ سکتا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن فرض کے اندر ایک ہی مرتبہ ایک سورت پڑھے گا، دو یا دو سے زیادہ پڑھے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وقراءۃ سورۃ فوق التی قرأها، وقراءۃ سورۃ فوق التی قرأها، جو اس نے سورت پڑھی ہے اس سے پیچھے والی سورت کی تلاوت کرنا. تلاوت کے واجبات میں سے ہے کہ بالترتیب تلاوت کی جائے. پہلی صورت پڑھی جائے، اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے پھر بعد میں وہ پڑھی جائے. لیکن اگر بعد والی پہلے پڑھی جا رہی ہے اور پہلے والی بعد میں پڑھی جائے تو یہ تلاوت کا جو واجب ہے وہ ترک ہوگا. تو ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہوگا، لیکن نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، سجدہ سہو لازم نہیں آئے. جیسے جو ہے وہ اگر تلاوت کوئی بندہ کرتا ہے پہلی رکعت کے اندر، تو پہلی رکعت کے اندر پڑھتا ہے اذا جاء نصر اللہ. تو اذا جاء نصر اللہ سورہ نصر کے بعد آتی ہے سورہ تبت یدا، سورہ لہب آتی ہے. تو اگر کوئی بندہ پہلی رکعت کے اندر سورہ لہب پڑھتا ہے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ نصر پڑھتا ہے تو یہ
تلاوت کا جو واجب ہوگا وہ ترک ہوگا، اس سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. یہ ایسا کرنا، یہ فعل، یہ مکروہ تحریمی. تو بالترتیب تلاوت کرنا یہ واجبات تلاوات میں سے ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ترتیب کے خلاف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی سورہ بقرہ سے ابتدا ہوگی اور سورہ ناس پر یہ قرآن ختم ہوتا ہے، تو ترتیب سے جو ترتیب 22 صورتیں آتی ہیں تو اس طرح پڑھنا ہے. اگر خلاف ترتیب بندہ پڑھے گا تو کیا ہوگا، یہ کرنا مکروہ تحریمی ہوگا، نماز مکروہ تحریمی نہیں. سمجھ تم؟ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں فصلہ بصورت بین سورتین قرأہما فی رکعتین. وفصلہ بصورت بین سورتین قرأہما فی رکعتین. دو رکعتوں میں جن صورتوں کو پڑھا ہے، دو رکعتوں میں جن صورتوں کو پڑھا ہے، ان دو صورتوں کے درمیان ایک صورت کا فاصلہ کرنا. ٹھیک ہے، شروع سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. کسی صورت کے ذریعے فاصلہ کرنا دو صورتوں کے درمیان، دو صورتوں کے درمیان کسی صورت کے ذریعے فاصلہ کرنا جن دو صورتوں کو دو رکعتوں کے اندر پڑھا گیا. نماز دو رکعتیں تھیں، ان کے اندر دو صورتیں پڑھنی تھی، تو جو دو صورتیں پڑھی گئی ہیں تو ان کے اندر جو ایک صورت آ رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، اور ایک صورت کو چھوڑ کر پھر دوسری صورت پڑھیں. جیسے سورہ نصر آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد سورہ لہب آتی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص آتی ہے. تو اگر کوئی بندہ ایسا کرے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ نصر پڑھے اور سورہ نصر کے بعد سورہ اخلاص پڑھے دوسری رکعت کے اندر، تو یہ دو صورتیں پڑھی اور دو صورتوں کے درمیان ایک صورت کا فاصلہ کیا گیا. وہ فاصلہ کیا ہے؟ سورہ لہب کا ہے. سورہ لہب کو چھوڑ کر اس نے سورہ اخلاص پڑھی، تو یہ ایک صورت کے ذریعے دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کیا گیا. تو ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز کے تلاوت کے واجبات میں سے ہے کہ بیچ میں کوئی ایک صورت کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کرنا مکروہ ہے، البتہ نماز مکروہ تحریمی نہیں بنے گی، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوں. آگے کہتے ہیں بشم طیب، خوشبو سونگنا، جان بوجھ کر خوشبو سونگنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. حالت نماز میں اپنے کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو ہو، اس کو سونگ رہا ہے تو ایسا کرنا یہ مکروہ ہے. ہاں ایسا ہے کہ کپڑوں پر خوشبو لگا کر نماز پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، بندہ خوشبودار ہو کر نماز پڑھے تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن نماز کے اندر سونگنا خصوصی طور پر، تو ایسا کرنا یہ مکروہ. ہاں نماز پڑھ رہا تھا، وہ سانس لے رہا تھا، سانس لینے کے دوران اس کو خوشبو آ جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بالاہتمام سونگنا حالت نماز کے اندر خوشبو کو تو یہ مکروہ. اس کے بعد کہتے ہیں وَتَرْوِيحُهُ بِثَوْبِهِ وَمَرُوحَةٍ مرتن او مرتين. وَتَرْوِيحُهُ بِثَوْبٍ اپنے کپڑے کے ذریعے ہوا لینا. تروی کا مطلب یہ ری سے نکلا ہے، اور ری کا مطلب ہوتا ہے ہوا. تو اپنے کپڑے کے ذریعے جو ہے وہ ہوا حاصل کرنا، گرمی ہو تو نماز کے دوران اپنے کپڑے کو ایسے ایسے کرنا تو ایسے سے ہوا حاصل ہوگی کپڑے کے ذریعے، تو یہ کرنا مکروہ ہے. اپنے کپڑے کے ذریعے ہوا حاصل کرنا یا کسی ہوا کے آلے کے ذریعے. مروحہ یہ اس میں ظرف ہے، اس میں اعلیٰ کا صیغہ بنتے ہیں، تو یعنی وہ چیز جس سے ہوا حاصل کی جائے. تو ہمارے زمانے کے اندر جو پنکھے آتے ہیں ہاتھ والے، تو اس کے ذریعے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ہوا حاصل کرتا ہے تو یہ نماز کے اندر مکروہ ہے. اپنے کپڑے کے ذریعے یا کسی پنکھے کے ذریعے اگر بندہ حالت نماز کے اندر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہوا حاصل کرتا ہے تو یہ بھی کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَتَحْوِيلُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ عَنِ الْقِبْلَةِ فِي السُّجُودِ وَغَيْرِهِ. اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو
یا اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے سے پھیر دینا. تحویل اصابع یدیہ، ہاتھوں کی انگلیوں یا پاؤں کی انگلیوں کو سجدے یا سجدے کے علاوہ اگر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں یا اپنی پاؤں کی انگلیوں کو قبلے سے پھیر دیتا ہے تو ایسا کرنا بھی یہ مکروہ ہے. آگے کہتے ہیں وَتَرْكُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھوں کو رکھنا، ہاتھوں کو رکھنا، ہاتھوں کو رکھنے کو ترک کرنا. ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا حالت رکوع میں، اس کو چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. کوئی بندہ حالت رکوع کے اندر گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کو ترک کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. اپنے رانوں پر ہاتھ رکھتا ہے یا ہاتھوں کو لٹکا دیتا ہے تو اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو یہ بھی مکروہ ہے. لیکن سجدہ سہو لازم نہیں آئے. ٹھیک ہے، سجدہ سہو کب لازم آئے گا؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی واجب ترک ہو یا کسی فرض کے اندر تاخیر ہو، اتنی تاخیر جتنی ایک رکن ادا کرنے جتنی تاخیر ہو، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر تاخیر ہوتی ہے فرض ادا کرنے میں تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، اور نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی تو سجدہ سہو لازم ہے. ٹھیک ہے، رکوع کے اندر ہاتھ گھٹنے پر نہیں رکھتا تو مکروہ تحریمی ہے. اور وتصوب، وتصوب کا مطلب ہے جو ہے وہ جمائی لینا. اگر کوئی بندہ جمائی لیتا ہے جان بوجھ کر ایسے تو اگر خود آ جاتی تو یہ مسئلہ الگ ہے، وہ مکروہ نہیں ہوگا. اگر جان بوجھ کر خود جمائی لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ بندے کی نماز یہ فیل کرنا یہ مکروہ ہو جائے گا. وتغمید عینیہ، اپنی آنکھوں کو بند کرنا یہ بھی مکروہ ہے. ہاں اگر اپنی آنکھوں کو بند کرنے میں اس کو لذت آ رہی ہے، اس کو سرور، اس کو ذوق شوق حاصل ہو رہا ہے نماز کے اندر تو یہ مکروہ نہیں ہوگا. مکروہ تب ہوگا جب اس کو بغیر کسی عذر کے پڑھ رہا، بغیر کسی عذر کے اپنی آنکھوں کو بند کر رہا ہے تو ایسا کرے گا تو نماز مکروہ ہو جائے گی. نماز مکروہ نہیں ہوگی بلکہ یہ فعل کرنا مکروہ ہوگا. آنکھوں کو بند کرنا یہ نماز کی حالت میں مکروہ ہے، نماز مکروہ تحریمی نہیں ہے. سمجھتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں وَرَفْعُهُمَا لِلسَّمَاءِ، ہما کا جو ضمیر ہے وہ مرجع ہے عینین کی طرف، یعنی آنکھوں، آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ بھی مکروہ ہے. حالت نماز کے اندر اوپر دیکھنا آسمان کی طرف یہ بھی مکروہ ہے. وتمتی، وتمتی اور آرا اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی آرائیں لینا، سستی چڑھتی ہے نا تو پھر بندہ جو ہے وہ انگڑائی لینا ہے. سوری، اس کا مطلب ہے انگڑائی لینا. تو انگڑائی اگر کوئی بندہ حالت نماز کے اندر انگڑائی لیتا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز، یہ کرنا انگڑائی لینا یہ مکروہ ہے، ایسا فعل کرنا یہ مکروہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں والعمل القلیل، عمل قلیل کرنا یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے. ایک عمل قلیل ہوتا ہے، ایک عمل کثیر ہوتا ہے. پیچھے بھی بیان کیا تھا. عمل قلیل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت نماز کے اندر ایسی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد بندے کو یہ لگے کہ یہ نماز کے اندر ہے، اس کو شبہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ عمل قلیل ہے. لیکن اگر وہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ حالت نماز کے اندر نہیں ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ عمل کثیر کے اندر آ جائے گی اور اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَأَخْذُ کملۃ، وَأَخْذُ کملۃ
जू को पकड़ना, हालत नमाज के अंदर अगर कोई बंदा या बंदी जो है वो जू को पकड़ती है या पकड़ता है तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी, मकरूह है, ये करना मकरूह है। व कत्लुहा, और उस जू को मारना, कत्ल करना उसका, तो ये भी क्या है, मकरूह है। वतगतियतु अनफी, वतगतियतु अनफी व फमिही, और अपने नाक और अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को छुपाना। तगतियत का मतलब है छुपाना। अपने नाक और अपने मुंह को अगर कोई बंदा छुपाता है बगैर किसी उज़्र शरई के, तो ये करना मकरूह है। जैसे मास्क पहन लेना, अब तो वो वाला उज़्र नहीं है कि पहले तो कोरोना होता था, तो कोरोना की वजह से जो है वो ये पाबंदी लायक हो गई, तो उसके अंदर ये हुक्म नहीं लग रहा था, इजाजत दी थी उलमा ने। लेकिन फी जमाना अगर अ, ऐसी कोई हाजत नहीं है, हाँ ये अलग चीज है कि अगर किसी बंदे को एलर्जी हो तो वो बंदा ये पहनकर, मास्क वगैरह पहनकर नमाज पढ़ सकता है। अगर अलबत्ता बगैर किसी उज़्र शरई के अगर कोई बंदा ऐसा करेगा तो ये करना मकरूह होगा। ठीक है, चलें आज के लिए इतना काफी है। आज के सबक के हवाले से अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें।